ٹھیک ہے، اور کفر سے توبہ، ایمان، قرض سے توبہ ادائے قرض، اور ترک نماز کی توبہ کیا ہے؟ قضا یا کفارہ سے کرنی چاہیے، جیسا کہ یتوبون کی تفسیر سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گناہ کرنے والا جاہل ہے اگرچہ علم رکھتا ہو، بے گناہ یعنی کہ گناہ سے بچنے والا جاہل نہیں اگرچہ علم نہ رکھتا ہو، جیسا کہ یہاں پہ بے جہالتن کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ گناہ بار بار کرنے سے اگرچہ کبیرہ بن جاتا ہے مگر قابل معافی ہے، معاف اللہ تعالیٰ کر سکتا، توبہ اس سے بھی کرے اور مایوس نہ ہو، جیسا کہ یعملون سے معلوم ہوا۔ اور توبہ میں جلدی کرنا چاہیے کہ شاید ہی کیا نام کہتے ہیں یہ موت کا وقت ہو، اور ہر سانس کے متعلق اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری سانس ہو، اس لیے توبہ میں جلدی کرے، جیسا کہ من قریبین سے معلوم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا کیا بیان فرمایا کہ التوبۃ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے یا ان میں کسی کی موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور جو ہے نیکی کی طرف خیال ہی نہیں ہے، ہمیشہ گناہ ہی کرتا ہے اور گناہ کی طرف رغبت رہتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کر لیا دوسرا گناہ کر لیا تیسرا گناہ کر لیا چوتھا گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کی جو ہے کسی کو موت آ جائے، موت آ گئی توبہ نہیں کیا، تو حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی، قال انی تبت الآن جب موت آ گئی تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، موت کی قریب آ گیا تو اب وہ کہنے کہ میں نے توبہ کی، یا پھر جو ہے موت کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے۔ وہاں پہ عالم عروہ یا کیا نام کہتے ہیں مرنے کے بعد اگر اس وقت وہ ایک التجا کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ تو اور نہ ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور توبہ قبول نہیں، مطلب کیا ہے کہ اوپر والی آیت میں توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر لیا ہے اوپر والی گزری جو ہے آیت میں، کون سی آیت میں؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے اوپر والی آیت یعنی یہ آیت، تو کیا ہوگا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس کی وضاحت کر دی گئی یہاں پہ اس آیت سے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ سے یہ وضاحت کر دی گئی۔ اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آیت میں سیئات کا ذکر ہے، اور سیئات سے مراد کیا ہے؟ گناہوں
تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے اور عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا اور روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کریں تو مقبول نہیں ہے۔ لیکن یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو کیا ہوگا؟ وہ توبہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر ان مسلمانوں کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے اور چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں انسان اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو وہ جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کافر مرے، قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی کسی صورت نجات نہ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں سیئات سے مراد کفر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان قابل قبول نہیں۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کے صورت میں دعائے مغفرت کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے یا کسی مرے ہوئے ہندو کو کیا کریں؟ بیکٹ ہاشی یعنی کہ جنتی کہے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ کسی دیوبندی کو ہم مرحوم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دیوبندی مرتد ہے، دیوبندی اپنے عقائد کے ذریعے سے کافر ہے۔ تو کسی دیوبندی وہابی کو ہم مرحوم نہیں کر سکتے ہیں، مرحوم نہیں کر سکتے ہیں، ان کے آگے مرحوم نہیں لگا سکتے ہیں کہ مرحوم فلاں نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیوبندی وہابی کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مرتد کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے کسی دیوبندی وہابی اور نیچری قادیانی وغیرہ جو بھی جو ہے فرقہ وار ہے، ان سبوں کو ہم نہ مرحوم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے دعائے مغفرت کر لی یا پھر جو ہے مرحوم کہا تو کیا ہو جائے گا؟ خود بخود وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آج تو دعائے مغفرت دور کی بات، لوگ تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر لیتے ہیں، ان کے یہاں رشتہ بھی کر لیتے ہیں، اور جب رشتہ ہو جائے گا، جب رشتہ ہونے کے بعد ان کے گھر میں میت ہو جائے گی تو لوگ جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے دعائے مغفرت بھی کریں گے، نماز جنازہ میں شریک بھی ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ نماز جنازہ میں اگر شریک ہو گیا، دعائے مغفرت کر لی، تو اس حدیث کی ہے، اس آیت مبارکہ کے تعلق سے اس آیت جو ہے آیت کریمہ کے متعلق کیا ہو جائے گا؟ وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ جب کافر ہو جائے گا تو کافر ہونے کے بعد انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو نکاح ٹوٹنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ گئے کام سے، ایک بیٹی کی رشتہ کی وجہ سے خود کا نکاح ٹوٹ گیا، اپنے بیٹے کے نکاح کی وجہ سے خود کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے دیوبندی وہابی کے یہاں رشتہ کرنے سے وہ پرہیز کرے اور سوچے کہ دیوبندی وہابی کے یہاں رشتہ کرنے سے کیا حال ہوگا اور کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن میں ان دیوبندی وہابی کے تعلق سے یہاں بول رہا ہوں جن کا جو ہے عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے خیال اگر جو ہے نماز میں آ جائے تو جو ہے نماز نہیں ہوگی، یا گدھے خچر سے جو ہے تشبیہ دینا وغیرہ وغیرہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں اور وہ دیوبندی ہے تو کیا ہوگا؟ ان کی نماز جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے نام کے آگے ہم مرحوم کا لفظ لگا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب رشتہ کرنے کے لیے دو گی تمہارے گھر والے کو؟
اس کا نچوڑ کیا ہو گیا اس آیت کریمہ کی نچوڑ؟ اس آیت کریمہ میں نچوڑ یہ ہے کہ ابھی جو پہلے تفسیر گزری اس تفسیر کے بعد اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ توبہ مقبول جس کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں کیا گیا ہے ان لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، یا ان لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی جو عمر بھر کیا کرے، عمر بھر تو نفاق و کفر جیسے گناہ کرتے رہیں، عیاریوں مکاریوں چالاکیوں میں عمر گزار دی، حتیٰ کہ جب انہیں موت آئے اور زندگی سے مایوس ہو جائیں، موت کے فرشتوں اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ عذاب دیکھ کر توبہ کر رہے ہیں اور بجائے غیب کے مشاہدہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی جو ہے کیا ہوگا کہ یہ وقت ایک لحاظ سے دنیا ہے اور دنیا کی آخری منزل ہے، اور دوسرے لحاظ سے آخرت ہے کہ آخرت کی جو ہے پہلی منزل یا اس کا دروازہ ہے، اور آخرت نہ عمل کی جگہ اور نہ توبہ کی، لہذا ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان جو ہے نصیبوں کی توبہ قبول ہوگی جو مرتے وقت بھی توبہ نہ کریں، کفر پر ہی مر جائیں، بعد موت پھر چیخے موت کے بعد یا اللہ مجھ کو بخش دے، میں نے دنیا میں گیا لیکن دوسروں کی جو ہے بھٹکانے کی وجہ سے، میرے باپ دادا کی وجہ سے میں نے جو ہے کفر پر رہا یا کچھ کہا، ایسا اگر کوئی وہاں کہے گا تو ان کی چلانے کی وجہ سے چیخنے کی وجہ سے کچھ وہاں ہونے والا نہیں ہے۔ بعد موت پھر چیخیں چلائیں، یہ دونوں جماعتیں یعنی منافقین و کفار وہ ہیں جن کے لیے کیا ہوگا، ہم نے نہایت دردناک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس عذاب سے ڈرتا رہے اور جہاں تک جلد ہو ممکن ہو توبہ کرے۔ آج رب تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے توبہ کر لو، مگر بندے نہیں مانتے، توبہ نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا اس وقت اگر انسان لاکھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹائم کتنا ہوا؟ 10 بج گئے، گھنٹی ختم۔ پہلے آنے سے تب جا کے ہوتا، زیادہ کر کے پڑھو، پہلے آیا کرو، اور جتنی تفسیر پڑھے گی اتنا دماغ کھولے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا تفسیر ایک ایسی چیز ہے، تفسیر ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گی اتنا دماغ کھلے گا، اتنا دماغ میں زیادہ جو ہے معلومات آئیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک آیت کی تفسیر کتنی ہو جاتی ہے؟ تو ایک آیت میں کتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، کتنی ساری باتیں آتی ہیں، کتنے سارے قول آتے ہیں، اقوال آتے ہیں، اور الگ الگ جو ہے مفسرین کے اقوال آتے ہیں، الگ الگ جو ہے مجتہدین اور یا جو علماء کرام کے اقوال آتے ہیں۔ تو تفسیر میں ہمیشہ کیا کرو، جلدی آیا کرو اور جلدی گھنٹی شروع ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ چلو دوسری کتاب، ہاں